السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ قہری وظیفہ مبارک بامعقل ہے ان حضرات کے لیے جو شریعت کے لحاظ سے جائز پر ہو، دشمنان ان کے، مخالفین ان کے طاقت میں ہو، حاجت مند کمزور ہو، بندہ کمزور ہو، ان پر کوئی دسترس حاصل نہ ہو، اور مخالفین دشمنان دن بدن نئے نئے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہو، ان دوستوں کے لیے انتہائی معتبر، انتہائی بے نظیر و بے مثال وظیفہ مبارک پیش کر رہا ہوں۔ جدائی کے لحاظ سے سونے پر سہاگا ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز، اللہ رب الکریم کے فضل و کرم سے۔ پر یاد رکھیں کہ انتہائی جائز لائن میں، جائز امر میں استعمال میں لانا ہے، ایسا نہ ہو کہ خود ہی جان کے لالے پڑ جائے۔ اچھے خاصے قبیلوں کی جدائی بھی اس عمل سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ناظرین کرام، اس سے تو میں نے جو قتل، جو ہلاکت کا عمل اس سے ہو جاتا ہے، وہ الفاظ، وہ اعمال اس سے چھپا دیے ہیں، نہیں تو اس عمل کی برکت سے دشمن اللہ رب الکریم کے امر سے کسی بھی حالت میں، کسی بھی حادثے سے دوچار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پر ایسی باتیں، ایسے عجائبات، ایسے خاص راز ہر کس و ناکس کے سامنے لانا اس فن کی بہت بڑی بے ادبی و توہین ہے، لہٰذا اس راز کو تو مخفی رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ باب عملیات کی عطا نہیں ہے، بلکہ انتہائی مستند فقیروں سے عطا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے۔ جدائی کے لحاظ سے باکمال اثرات ملاحظہ ہوں گے، اس سے اچھوں کی جدائی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، عمل بھی زیادہ نہیں، صرف اور صرف 11 دن کا ہے۔ عزیمت کو میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، یہ جو کلام اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بغور اسے دیکھے ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یاد رکھے، میری طرف سے کسی بھی سرکش بندے کو اس کے استعمال کی قطعاً اجازت نہ ہوگی، نہیں تو اپنے کیے کی سزا خود ہی بھگتے گا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے
میں بریء ذمہ ہوں گا، کیونکہ یہ چینل لالچ کی بنیاد پر نہیں کھولا کہ اس سے مجھے گراہک پن سے اور رقم کی لوٹ مار رہے، یا اس سے مجھے ڈالر آنے شروع ہو جائے۔ نہ مجھے گراہک کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ڈالروں کے پیچھے یہ چینل کھولا گیا ہے، بلکہ اس سے مین مقصد کسی اچھے نیک و صالح حاجت مند کی شرعی حاجت کا پورا ہونا ہے، کسی بیمار کی شفا یابی کا تصور کامل ہونا ہے۔ یہی میرے لیے کامیابی کا بڑا راز ہے، لہٰذا میری طرف سے کسی کو غلط سوچ، غلط استعمال میں اجازت قطعاً نہ ہوگی۔ اب یہ جو کلام لکھا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم انت اللہ القادر القاہر القہار الجبار المتکبر الغالب علیکم علی امرہ اجب یا قہرائیل والبغض فلا بن فلا۔ یہاں پر مطلوب کا نام لینا ہے، علی البغض والجدائی فلا بن فلا یہاں پر طالب کا نام کہنا ہے۔ مت مت یا عدوی بحق الکلام وغضب الآیات۔ ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم انت اللہ القادر القاہر القہار الجبار المتکبر الغالب علیکم علی امرہ اجب یا قہرائیل والبغض فلا بن فلا علی البغض والجدائی فلا بن فلا مت مت یا عدوی بحق الکلام وغضب الآیات۔ بھائیوں اور بہنوں، طریقہ استعمال اس عمل کا یہ ہے کہ ہفتے کے دن سے دن کے 12 بجے سر برہنہ ہو کر تھوڑی سی انگارے یا آگ جلا کر سامنے رکھ دیں اور 7 عدد کالی مرچ لے لیں۔ ایک مرچ کو منہ میں رکھ کر یہ کلام 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر اس مرچ کو منہ سے نکال کر آگ میں جلا دے۔ پھر دوسری مرچ منہ میں رکھ کر یہ کلام مبارک 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر مرچ کو منہ سے نکال کر آگ میں جلا دے۔ اسی ترتیب سے 7 مرچوں کو جلا کر وہاں سے اٹھ جائے۔ کلام پڑھتے وقت تصور دونوں بندوں یا 2 قبیلوں یا 2 رشتہ داریوں کی جدائی کا دل میں رکھ دیں۔ انتہائی با اثر، انتہائی با مؤکل تیز رفتار عمل ہے، لہٰذا احتیاط کا دامن تامے رکھیں، جہاں تک ہو سکے بردباری و صبر کا لحاظ رکھیں۔ اسی ترتیب سے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل 11 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ہی دن سے اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور 11 دن تک پہنچتے پہنچتے اللہ رب الکرم کے فضل و کرم سے ان بندوں میں دائمی و کلی جدائی ہو جائے گی۔ آخر میں دعا گو رہوں گا
کہ اللہ رب الکریم مجھ پر اور چینل کے تمام ممبران پر خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طلبگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔